السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہودی دجال کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے۔ دنیا میں دو بڑی برائیوں کے نام، پہلا شیطان کا اور دوسرا نام دجال کا ہے۔ یہودی کتاب تلمود میں لکھا گیا ہے کہ اس دنیا کی عمر 6000 سال ہے۔ دنیا نئے سال کا آغاز 1 جنوری سے کرتی ہے، جبکہ یہودیوں کے مطابق سال کا آغاز ستمبر سے شروع ہوتا ہے اور 21 ستمبر 2017 کو دنیا نے 5778 سال کی عمر پا لی۔ اب اس دنیا کے ختم ہونے میں صرف 222 سال ہی باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد دنیا پر ہر چیز فانی ہو جائے گی۔ مگر دنیا کے خاتمے سے پہلے یہودی قوم کو جن دو کاموں نے شدید الجھن میں ڈال رکھا ہے، ان میں پہلا تابوت سکینہ کی تلاش ہے اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ کم و بیش 1000 سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا تو اسے اپنی سلطنت کا ریاستی حصہ قرار دے کر اپنی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی تو آپ نے اس تعمیر کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدس صندوق تابوت سکینہ، جس میں تختوں کے 2 ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، مقدس عصا اور انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھیں، یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کو اس تعمیر کردہ عمارت میں چھپا دیا، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے جنہوں نے ہر طرف شر پھیلانے میں حصہ ڈال رکھا تھا۔ اکثر جادوگروں کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کر قتل کر ڈالا۔ قتل ہونے والے جادوگروں کے قدیم جادوئی نسخوں کو بھی اکٹھا کر کے انہی دیواروں کی بنیادوں میں دفنا دیا تھا۔ یہودی اسی معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ قبل مسیح میں یہ ہیکل اس وقت تباہ ہوا جب 586 بابل کے بادشاہ بخت نے اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کی اور ہیکل کو تباہ کرتے ہی اس کی بیرونی دیوار کو چھوڑ دیا۔ اس دیوار کا بچا ٹکڑا، جس کے سامنے یہودی روتے ہوئے اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی اس دیوار کو دل اور مسلمان اسے دیوار گیریا کہتے ہیں۔ یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اور جادوگروں کے نسخوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے نیچے چھپایا تھا۔ یہودیوں نے جادو کے نسخوں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھودنے شروع کر رکھے ہیں۔ ان اشیاء کی تلاش کے ساتھ ساتھ یہودی دراصل بیت المقدس کو گرا کر ہیکل کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائیت میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ مسلمانوں میں دجال کا آنا ایک شر انگیز فتنہ، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ اور یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا اور نجات دہندہ ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دجال تب ہی آئے گا جب ہیکل کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب دنیا کے سارے یہودی فلسطین میں آ کر بس جائیں گے۔ اس 40 سالہ جنگ میں ہر سو تباہی ہوگی، یہاں تک کہ دمشق میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جس کے بعد آپ دونوں دجال سے مقابلے کے لیے صف آرا ہو جائیں گے۔ پھر دنیا ایک ایسی بھیانک اور ہولناک جنگ دیکھے گی جسے یہودی آرماگیڈن کا نام دیتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک اس جنگ کا فاتح دجال ہوگا، جبکہ مسلمان عقائد میں
اس جنگ کی فتح مسلمانوں کے حصے میں آئے گی۔ یہ جنگ جبل زیتون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جبل زیتون یروشلم کے مضافات میں پھیلی وہ پہاڑی ہے جس میں یہودی دفن ہونا سعادت سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا دیوار گریا کے سامنے روتے ہوئے دن میں 3 مرتبہ دعا کرنا شمون عصر کہلاتا ہے۔ یہودی اپنی عبادت کو آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودی اس بات کو اپنے قدیم مذہب کی بابت مانتے ہیں کہ مسیح لفظ مشیخ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے مستقبل کا بادشاہ، کہ ہم ایسے بادشاہ کے انتظار میں ہیں جس سے یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کر پائیں گے۔ یہودیوں کے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ دجال کا تعلق بنو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا۔ اس کی پیدائش تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوگی، اس کی پرورش بھی عام انسان کی طرح ہی ہوگی، مگر طاقت میں وہ بہت سی پراسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ اس کی یہی طاقتیں یہودیوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ یہودی دجال کو عظیم جج، نجات دہند، عظیم سپہ سالار، عالم دین اور نسل انسانی کا عظیم بادشاہ سمجھتے ہیں۔ یہودی دجال کی ذہنیت پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دجال کی وجہ سے باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت ہی قائم رہے گی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہودی دجال کی تیاریوں میں اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں کا ماننا ہے کہ ہمارے عظیم بادشاہ کے آنے کا وقت زیادہ دور نہیں، جلد ہی دجال کی آمد کا اعلان کر دیا جائے گا، جس دجال کے انتظار میں یہودی قوم دن میں 3 مرتبہ شمون عصر کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا کرنے کے بعد دور دراز کے جزیرے میں قید کر دیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ شر پھیلانے والے اس انسان کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے بچنے کی دعا فرمائی تھی۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی بہت سی نشانیوں کو امت پر واضح کر دیا کہ دجال کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف فیرے یعنی کافر لکھا ہوگا، رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، گردن چوڑی، قد چھوٹا، جبکہ وہ کمر سے کبڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ طاقت رکھنے والا ہوگا۔ دجال مشرق سے آئے گا اور مدینہ شریف کی جانب بڑھنا چاہے گا، فرشتے اس کا راستہ دوسری جانب موڑ دیں گے۔ دجال اپنے ساتھ 70,000 کی یہودی فوج کو لے کر دمشق کی جانب اپنا رخ کرے گا۔ دجال اپنے آپ کو خدا کہلائے گا۔ اس کا رب ہونے کا دعویٰ یہ ہوگا کیونکہ یہ اپنے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور خوراک کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے زمانے میں ہو اور اگر اس پر جنت و جہنم کی آزمائش آن پڑے تو وہ دجال کی جنت کی بجائے اس کی بنائی گئی جہنم میں جا کودے، کیونکہ بظاہر دکھائی دینے والی دجال کی جنت جہنم ہوگی اور دکھائی دینے والی جہنم میں جو کودے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ کے دیے گئے راستے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔